ہفتہ وار اسلامی پروگرام کے ساتھ میں ہوں محمد عدنان صابری اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیز آف اسلام 24 نیوز پر ہونے والا ہفتہ وار اسلامی پروگرام ہر اتوار کی شام۔ ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کرسمس کی حقیقت، کیونکہ عرف عام کے اندر 25 دسمبر جیسے ہی آتا ہے اور کرسمس کی مبارکباد ہر طرف سے مسلمان دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو اپنے گھروں کے اندر ہی کرسمس کی جو تقریب ہے وہ مناتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے کرسمس کے بارے میں۔ تو آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد سعید انجم جلالی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ کرسمس کی کیا حقیقت ہے، اور یہ ہم جو آج کل عرف عام کے اندر لوگ مبارکباد دیتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر اس کی تقریبات کرتے ہیں، کہ اصل میں کرسمس ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہفتہ وار جو آپ کا اسلامی پروگرام ہے کہ اس کے توسل سے آپ اسلام کا پیغام عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اس پر ڈھیروں اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس پروگرام سے بہت ساری چیزیں سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں میں جس طرح اور بہت ساری وبائیں، وہ چاہے بے حیائی کی صورت میں ہو، چاہے بد مذہبی کی صورت میں ہو، بد عقیدگی کی صورت میں ہو، پروان چڑھ رہی ہیں، اسی طرح کفار کے جو تہوار بنانے کا رواج ہے وہ بھی بہت زیادہ کثرت اختیار کر چکا ہے۔ جس طرح اور بہت سارے کفار کے تہوار منائے جاتے ہیں، اسی طرح نعوذ باللہ مسلمانوں میں کرسمس تہوار کو بھی کثرت سے منایا جا رہا ہے۔ کرسمس کی جو حقیقت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عیسائیوں کے ہاں، نصرانیوں کے ہاں ان کا جو ایک موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو اس لیے ہم اس دن کو مناتے ہیں۔ کرسمس یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن۔ لیکن مورخین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ اس دن یعنی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی۔ اور فتاوی یورپ کے اندر حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ مفتی عبد الواحد، آپ نے اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں عیسائیوں کے یہاں کرسمس ڈے کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، یہ 14ویں صدی عیسوی کا ایک حادث تہوار ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، 14ویں صدی عیسوی کا ایک نیا تہوار ہے کہ اس دن سے 14ویں صدی سے عیسائیوں نے اسے منانا شروع کیا۔ اس سے پہلے یہ تہوار نہ منایا جاتا تھا، اس سے یہ ابھی 14ویں صدی میں منایا جا رہا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں دنیا بھر کے عیسائیوں نے اس تہوار کو اتنی مضبوطی سے تھاما کہ یہ صدیوں سے اب عیسائیت کی پہچان اور ان کا شعار بن چکا ہے، یعنی ان کی علامت بن چکا ہے۔ اب تو اس کا یعنی کوئی تاریخی پس منظر نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔ اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو پھر بھی جو عیسائیوں کا، نصرانیوں کا نظریہ ہے تو وہ قطعاً اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا ہے کہ عیسائیوں کا نظریہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، کہ نصرانی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب جب نصرانی کرسمس کا تہوار مناتے ہیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن اللہ سمجھ کے تہوار مناتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے کی نعوذ باللہ پیدائش کا دن ہے۔ تو یہ خالصتاً یعنی ایک شرکیہ نظریہ اور عقیدہ ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، یہ اس کی شان ہے، تو لہٰذا یہ بالکل من گڑت ہے، تو اس سے کلی طور پر اجتناب ہر مسلمان پر فرض ہے۔
جیسے کہ ناظرین آپ نے سنا کہ یہ جو کرسمس کا ڈے ہے یہ 14ویں صدی سے منایا جا رہا ہے، اس سے پہلے اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اور دوسری یہ بات قبلہ مفتی صاحب نے ہمیں یہ بتائی کہ جو کرسمس کا یہ ڈے ایسا ہی مناتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہوئے یہ کرسمس کا ڈے مناتے ہیں، اس کی آخر میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ تو قبلہ ہمارا یہ دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہر مسلمان یہ خوشی کی جو ہوتی ہے کرسمس کو جو ڈے ہے، عیسائی جو خوشی مناتے ہیں وہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر تقریبات کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ کیونکہ بہت سارے جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنے گھر کے اندر یہ تقریبات رکھتے ہیں اور بعض تو ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، سوال یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ بروز قیامت اسی قوم میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اب جس شخص نے کرسمس ڈے پر وہی عیسائیوں والا حلیہ اپنایا، اسی طرح مبارکبادیوں کا سلسلہ، اسی طرح گھروں کو سجایا گیا، تو یہ ان کرسچن لوگوں سے مشابہت ہے، شابت ہو اور رہی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ ابو داود کی حدیث ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں من جامع المشرکا وسکن معہ فإنہ مثلہ۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مشرک سے کسی عمل میں اشتراک کیا، مشرک کوئی کام کر رہا تھا، یہ اس کے ساتھ اس کام میں مل گیا، مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ اسی کی مثل ہے، یعنی اسی کی طرح ہے۔ اس کی طرح ہے۔ تو اب جو لوگ کرسچن کا یہ جو خاص تہوار ہے وہ مناتے ہیں، وہ ان احادیث کی روشنی میں اپنے مقام کا خود تعین کر سکتے ہیں۔ علماء کرام علیہم رضوان نے اس کی دو صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مبارکبادی دینا کرسچن کو ویسے، یعنی اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے تو یہ مبارکبادی دے دیتا ہے، تو یہ بھی سخت ناجائز اور فعل حرام ہے، ایسے شخص کو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ ان کا مذہبی تہوار ہے اور وہ اس انداز میں اس تہوار کو مناتے ہیں، یہ ان کا مذہبی تہوار، اس کو درست سمجھتے ہوئے اگر یہ مبارکبادی دیتا ہے تو علماء نے فرمایا نعوذ باللہ یہ کفر ہے۔ یہ کفر ہے۔ تو لہٰذا کسی صورت میں بھی، یعنی اس دن نہ آپ کرسچن لوگوں کو تحفہ دے سکتے ہیں، نہ آپ ان کا تحفہ وصول کر سکتے خاص کرسمس ڈے والے دن، اور پھر یہ ہے کہ مبارکبادی بھی نہیں دے سکتے اگر ان کا مذہبی تہوار اور اس کو حق سمجھ کے آپ نے اگر مبارکبادی دی تو نعوذ باللہ یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے اس برے فعل سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ قبلہ مفتی صاحب ہمیں یہ بتا رہے تھے، مبارکباد پیش کرتا ہے 25 دسمبر والے دن یعنی کہ کرسمس ڈے پر، تو وہ کفر ہے اگر اسے پتہ ہے کہ یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو یہ حد کفر تک پہنچ جاتا ہے، تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قبلہ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر یہ تہوار منا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے، اب یعنی جب ایک شخص کرسمس کا تہوار اپنے گھروں میں منا رہا ہے تو ایک جب انجان شخص اس گھر کے پاس سے گزرے گا تو اس کے نزدیک یہ مسلمان کا گھر نہیں ہوگا، یہ کرسمس کا گھر ہوگا، کیونکہ یہاں کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے اور یہ مسلمانوں کی تقریب ہے ہی نہیں، تو وہ اس کو کرسمس کا گھر ہی سمجھے گا۔ اس پر سرکار کا فرمان ہے من کثر سواد قوم، جس نے جس قوم کی جماعت کو بڑھایا ہے، اس کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ اب جس نے کرسمس گھر میں منایا ہے، اس نے عیسائیوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو ویسے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر انعقاد نہ بھی کریں، کرسمس اگر نصرانی مناتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، تو اب یہ جا کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے
تو کوئی امتیاز نہیں کر سکتا کہ یہ مسلمان ہے یا ایسا ہی بیٹھا عیسائی بیٹھا ہے، تو اس نے بھی مسلمانوں عیسائیوں کی جماعت میں اضافہ کیا ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں فہوا منہم، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ ہمیں اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ کرسمس کی حقیقت کیا ہے، اور اگر کوئی مبارکباد پیش کرتا ہے تو وہ حد کفر تک پہنچ سکتا ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو آج کا ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔